یہ ماں بننے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی حکمت عملی کی کہانی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دل میں سلطان کے حرم میں تیار کی گئی تھی۔ وہ مقام جہاں ریشمی لباس کی سرسراہٹ کے نیچے براعظموں کی تقدیر طے کی جاتی تھی۔ قاسم سلطان، جس کے نام کا مطلب رہنما ہے، جس کی زندگی بچنے کے ٹھنڈے حساب کے لیے وقف تھی، اس طوفان کے مرکز میں کھڑی تھیں۔ سلطان احمد اول سے اس نے محض بچے ہی نہیں جنمے، اس نے ممکنہ سلطانوں کو جنم دیا۔ اس شطرنج کی بساط پر بیش قیمت مہرے تھی، جہاں ہار کا مطلب موت تھی۔ ان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے خاندان کی پوری شاخ کے لیے۔ اس کی ماں بننے کا پس منظر تاریک اور بے رحمانہ ہے۔ فاتح کا قانون، یعنی وہی فریقی قتل کا قانون، ہر شہزادے کے سر پر ایک اچھی طرح تیز کردہ یتاغان کی طرح لٹکتا رہتا تھا۔ سلطان تخت پر بیٹھتے ہی ریاست کی استحکام کے نام پر اپنے تمام بھائیوں کو ختم کرنے کا حق رکھتا تھا۔ احمد اول، قاسم کا شوہر، نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، اپنے بھائی مصطفیٰ کو زندہ چھوڑ دیا۔ رحم کی حرکت، بلکہ ایک رو کی غلطی جس نے آئندہ دہائیوں کے لیے سازشوں کے گورکھ دھندے کو کھول دیا۔ اب تخت پر نہ صرف سلطان کا بیٹا بلکہ اس کا بھائی بھی بیٹھ سکتا تھا، اور قاسم ایک ذہین منتظم کی طرح سمجھتی تھی، اس کھیل میں وارث پیدا کرنا کافی نہیں ہے، اسے تخت تک اس کا راستہ یقینی بنانا تھا، اور سب سے اہم بات، اسے وہاں قائم رکھنا تھا جب تک کہ حریف، اس کے دوسرے بیٹے یا بھتیجے، اس کی پیٹھ کے پیچھے سانس لے رہے تھے۔ اس نے مختلف روایتوں کے مطابق 10 سے 13 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے سب زندہ نہیں رہے۔ توپ خاپی محل کے تنگ حجروں میں بچوں کی اموات سیاسی قتل کی طرح ہی عام تھیں، لیکن جو بچ گئے وہ 17ویں صدی کی خون ریز عثمانی داستان کے مرکزی کردار بن گئے۔ ان کی تقدیروں کے ذریعے تخت بشینی، معزولی، المناک انجام، قاسم نے سلطنت کو چلانے کی کوشش کی، ایک پیاری ماں اور ایک بے رحم نائب سلطان کے کرداروں کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے۔ وہ والدہ سلطان کی ماں، ریاست کی سب سے طاقتور عورت تھی، لیکن اس کا مادری دل ریاست کی ضرورت کی زرہ میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہر بالغ بیٹے، مراد چہارم، ابراہیم اول، شہزادہ قاسم، یا تو تاج پہنیں گے یا اسے حاصل کرنے کی کوشش میں مارے جائیں گے۔ ہر بیٹی عائشہ، فاطمہ، خانزادہ، گوہر خان، خاندانی شادیوں میں استعمال ہونے والا سکہ، ڈھال اور اثر و رسوخ کا ذریعہ بنیں گی۔ ان کی شادیاں اتحاد مضبوط کریں گی، ان کے محل سازشوں کے مرکز بنیں گے، اور ماں کی محبت اور جلاد کے خوف کے درمیان ان کی وفاداری کی آزمائش ہوگی۔ قاسم کے بچوں کی تاریخ دراصل خواتین کی سلطنت کے زوال کی داستان ہے۔ وہ دور جب حرم کی خواتین عملاً سلطنت چلاتی تھیں۔ یہ اس کی روداد ہے کہ کیسے ماں کی بلند خواہش عثمانی روایت کی پیچیدہ مشین سے ٹکرا کر تشدد کے ایک چکر کو جنم دیتی ہے، جہاں کل کا سلطان بیٹا آج کی قربانی بن جاتا ہے، اور کل کی دلہن کل کی بغاوت کی منتظم بن جاتی ہے۔ ہم ان شہزادوں اور شہزادیوں کے چہروں میں دیکھیں گے جنہوں نے توپ خاپی کے سنہری پنجروں سے گزرنا تھا۔ ان کی تقدیریں ایک سادہ اور ہولناک سچ کی بہترین مثال ہے۔ عثمانی سلطنت میں سلطانی خون ایک مراعات نہیں بلکہ دنیا کا سب سے خطرناک مادہ تھا، اور قاسم، جو اس خون کی منتظم تھی، نے اس پیالے سے کسی سے زیادہ پیا تھا۔ شہزادہ محمد، پہلا شکار جس نے سب کچھ طے کر دیا، وہ امید کی کرن کے ساتھ پیدا ہوا۔ 8 مارچ 1605 توپ خاپی کے حرم میں لوگوں نے چین کی سانس لی۔ سلطان احمد اول کے بالآخر ایک تندرست پہلوٹا بیٹا تھا۔ اس کی ماں جوان خواجہ سرمست قسم کے لیے یہ محض ایک بچہ نہیں تھا، یہ ایک بڑے کھیل کا ٹکٹ تھا جس میں تخت داؤ پر لگا تھا۔ جبکہ دیگر سوتیلیں بیٹیاں جنم دیتی رہیں یا ان کے بچے مر جاتے، اس کا محمد مضبوط ہوتا گیا۔ قسطنطنیہ کے پہلے فاتح کے نام پر رکھا گیا اس کا نام ایک منشور اور وعدہ تھا۔ محمد کی پرورش ایک سنہری پنجرے میں ہوئی، لیکن ایک سخت نظام اوقات کے ساتھ۔ صبح سویرے قرآن پاک، پھر عربی خطاطی، فارسی شاعری، جنگی حکمت عملی، خوش نویسی۔ وہ عثمانی شہزادوں کی فیکٹری کا بہترین نمونہ تھا، تعلیم یافتہ، پرہیزگار، منظم۔ معاصرین نے اس کی تیز فہم اور صلاحیتوں کا ذکر کیا۔ خواجہ سرمست، جس کا اثر و رسوخ ہر نئے بچے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، خود اس کی تعلیم کی نگرانی کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ایک ایک اینٹ رکھ کر مستقبل کا بادشاہ بنا رہی تھی۔ وہ قفس میں رہتا تھا، شہزادوں کے لیے مخصوص کوٹریوں میں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ جن میں مستقبل کے خوفناک مراد چہارم نے شامل تھے۔ وہ ایک خاندان تھے، لیکن ایسے نظام میں جہاں تخت صرف ایک تھا، وہ گہوارے سے ہی ممکنہ دشمن بن گئے تھے۔
1617 میں ایسا لگا کہ امیدیں پوری ہونے والی ہیں۔ احمد اول انتقال کر گیا۔ محمد 12 سال کا تھا، وہ پہلے ہی دربار کی تقریبات میں حصہ لیتا، نہایت مہارت سے گھوڑے پر سوار ہوتا۔ جانشینی کے اصول چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، تخت سب سے بڑے بیٹے کا حق ہے، لیکن عثمانی خاندان نے ہمیشہ منطق سے زیادہ سازشوں کی ہیجان انگیز فضا کو ترجیح دی۔ تخت محمد کے چچا کم عقل مصطفیٰ اول نے لے لیا، اور پھر اس کا سوتیلا بھائی جوان اور حوصلہ مند عثمان ثانی۔ اور یہاں تاریخ ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ محمد وارث سے ایک مسئلہ بن گیا، ایک زندہ سانس لیتا مقبول مسئلہ۔ اب وہ 17 سال کا تھا، یعنی چری اور علماء میں اس کے حامی تھے جو عمر کے بڑے ہونے کے اصولوں پر پلے تھے۔ وہ ایک جائز متبادل تھا، اور عثمان ثانی پولینڈ پر ناکام مہم کے بعد قسطنطنیہ میں فاتح کی بجائے ذلیل حکمران کے طور پر لوٹا۔ اس کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، بدگمانی اس کا اہم مشیر بن گئی۔ اور پھر عثمانی دربار کا قدیم الگوریدم چلا، خطرہ ختم کرو، جسمانی طور پر، قید میں نہیں، صفایا۔ 12 فروری 1621 کو فرمان جاری ہوا۔ عثمان ثانی نے اپنے ہی بھائی کے موت کے حکم پر دستخط کر دیے۔ شہزادے کا قتل کوئی عوامی تماشا نہیں ہوتا، یہ محل کی دیواروں کے اندر ایک خاموش انتظامی کارروائی ہے۔ محمود کو ریشمی ڈور یا تکیے سے اس کے اپنے حجروں ہی میں گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ مجری کوئی جلاد نہیں، بلکہ اعلیٰ عہدیدار خواجہ سرا خسرو پاشا ہے۔ یہ ایک اہم تفصیل ہے۔ نظام اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی خادموں کے ہاتھوں ختم کرتا تھا۔ لاش کو خاموشی سے باہر نکال کر سلطان احمد مسجد کے مزار میں اس کے والد کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کوسم نے اس دن اپنے بیٹے سے کچھ زیادہ ہی کھو دیا۔ اس نے اپنی خود فریبی کھو دی۔ طاقت کی اس ٹھنڈی مشین کے آگے اس کے آنسو اور غصہ بے بس تھے۔ اس کا درجہ ابھی تک حتمی نہیں ہوا تھا۔ وہ سلطان کے لیے وارث تو پیدا کر سکتی تھی، مگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ موت ایک ناقابل واپسی موڑ ثابت ہوئی، نہ صرف کوسم کے لیے جو ایک پسندیدہ سے تبدیل ہو کر ایک بے رحم سیاستدان بننے لگی، بلکہ یہ ایک مثال قائم ہو گئی۔ سب سے بڑا، سب سے باہنر، سب سے زیادہ تیار شدہ، سب سے زیادہ غیر محفوظ ثابت ہوا۔ اس کی قسمت نے گویا آئندہ پھانسیوں کی خاموش اجازت دے دی۔ چھوٹے بھائی مراد چہرم اور ابراہیم نے یہ سبق دیکھ لیا۔ مراد بعد میں دوسرے بھائیوں کو دل دہلا دینے والی نظامیت کے ساتھ پھانسیاں دیتے ہوئے محمود اب واقعہ یاد کرے گا۔ مورخ حیران ہے کہ وہ کس قسم کا حکمران بن سکتا تھا، اپنے والد احمد اول کی طرح ایک مصلح، یا پھر اپنے بھائی مراد کی طرح ایک ظالم آمر۔ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ہمیشہ ممکنہ ہی رہا، تاریخ کی سب سے تکلیف دہ کیٹیگری۔ اس کی وراثت کوئی فرامین یا فتوحات نہیں، بلکہ ایک خلا ہے، وہی خلا جس کو کوسم نے دوسرے بیٹوں کو آگے بڑھا کر پر کرنے کی کوشش کی، اور باپ کے مزار کے سائے میں اس کی قبر اس نظام کے لیے ایک خاموش سرزنش ہے، جہاں ماں کی محبت ایک ایسی عیاشی کی جس کی متحمل محل کی ملکہ بھی نہ ہو سکتی تھی۔ اس کی کہانی کوسم خاندان کے سانحے کا پہلا باب ہے، جہاں طاقت ایک زہر ثابت ہوئی جس نے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالا۔ عائشہ سلطان، وہ لڑکی جو درست وقت پر پیدا ہوئی، وہ تبدیلیوں کے عین مرکز میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والد جوان سلطان احمد اول نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل کرنے سے انکار کر کے سلطنت کو حیران کر دیا تھا۔ اس کی ماں یونانی خاتون کوسم سلطان ابھی تک قادر مطلق والدہ سلطان نہیں، بلکہ صرف ایک دل پسند تھی جو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ اور اس کے جڑواں بھائی محمد کی پیدائش نے کوسم کے لیے جیک پاٹ کا کردار ادا کیا۔ اس نے ان کی زرخیزی کو ثابت کیا اور مستقبل کے لیے 2 چابیاں دے دیں، تخت کے لیے ایک بیٹا اور سیاسی اتحاد کے لیے ایک بیٹی۔ جب اس کے بھائی شہزادے سونے کے پنجرے میں پل رہے تھے، جہاں کی ہوا مستقبل کے قتل کے خوف سے لبریز تھی، عائشہ سلطنت کے مرکز یعنی حرم میں پل رہی تھی۔ آداب، شاعری، اسلام کی بنیادی تعلیمات اور غیر ملکی زبانوں کے اسباق کوئی معمولی بات نہیں تھے، بلکہ ایک اہم ذمہ داری تھی۔ اسے صرف شادی کے لیے نہیں، بلکہ ایک سفارتی ہتھیار، خاندان کے رابطے کے چینل اور مالی منتظم کے کردار کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ کوسم سلطان، عثمانی دربار کی مثالی خاتون، اسے ذاتی طور پر والدہ سلطان کی ملاقاتوں پر لے جاتی تھیں۔ لڑکی نے نہ صرف نظمیں بلکہ لوگوں کو بھی پڑھنا سیکھا، ان کی کمزوریاں، عزائم، آنکھوں میں خوف۔ اس کی جوانی خاندانی انتشار کے دور میں پنپی۔ احمد اول کی موت کے بعد تخت اس کے چچا مصطفیٰ اور بھائی عثمان دوم کے درمیان بدلتا رہا۔ اس گڑبڑ میں کوسم کو ہر ممکن طریقے سے طاقت کو تھامے رہنا تھا، اور عائشہ اس کا سب سے بڑا آلہ بن گئی۔ پہلی شادی
1610 کی دہائی کے آغاز۔ وہ 6 سال کی تھیں۔ شوہر گومل جنلی نسوح پاشا، گرینڈ وزیر۔ مقصد سلطنت کی ایک اہم طاقت کو خاندان سے جوڑنا۔ حساب درست تھا، اتحاد کام کرتا ہے، لیکن عثمانی سلطنت میں وزیر کا عہدہ بم ہٹانے والے کے عہدے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ 1614 تک اس کے شوہر کا سر قلم کر دیا گیا۔ نسوح پاشا کو عائشہ کی موجودگی میں قتل کیا گیا، جو 9 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ زیادہ تر خواتین کے لیے یہ ایک المیہ ہوتا، عائشہ سلطان کے لیے یہ پہلے مرحلے کا اختتام تھا۔ وہ محل میں واپس آتی ہے تو صرف مضبوط تر ہو کر، اور اس کا درجہ اور بڑھ گیا تھا۔ اب وہ تجربہ کار تھی، طاقتور لوگوں سے جڑی ہوئی تھی۔ دوسرا باب 1623۔ عثمانی سلطنت کی گدی پر ایک بچہ بیٹھا ہے، مراد چہارم، عائشہ کا چھوٹا بھائی، اور ان کی ماں کوسم ایک حیرت انگیز چھلانگ لگاتی ہے۔ مرحوم سلطان کی پسندیدہ سے وہ اپنے بیٹے کی والدہ سلطان اور نائب السلطان بن جاتی ہے۔ عملی طور پر وہ سلطنت کی سب سے بااثر خاتون بن جاتی ہے، لیکن بچے کے بیٹھنے والا تخت ڈگمگا رہا ہے، سہاروں کی ضرورت ہے، اور کوسم اپنا سب سے قابل اعتماد ہتھیار استعمال کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو۔ شادی ایک سفارتی اقدام بن جاتی ہے، اور دلہن کا گھر جانا ایک اتحادی معاہدے پر دستخط کے مترادف ہے۔ 1626 میں اس کی نظر حافظ احمد پاشا پر پڑتی ہے، 2 بار بیوہ ہو چکے اس عظیم وزیر، تجربہ کار، ہوشیار، ناقابل شکست روابط والے۔ ابتدائی منصوبہ یہ تھا کہ انہیں دوسری بیٹی فاطمہ سے بیاہ دیا جائے، لیکن احمد پاشا، فائدہ تولنا جاننے والا شخص، ایک غیر متوقع چال چلتا ہے۔ وہ بڑی سے شادی پر اصرار کرتا ہے، عائشہ سے۔ 13 مارچ 1627 کا دن آ پہنچا، معاہدہ طے پا گیا۔ عائشہ سلطان پھر سے بیاہی جا چکی ہیں۔ ظاہر ہے وزیر کے لیے کیریئر کا عروج، ریجنٹ ماں کا خاندان اس کے ساتھ ہے، لیکن عثمانی سیاست میں چوٹی سب سے پھسلواں مقام ہوتا ہے۔ سخت متناقض، سلطان کی بہن سے شادی کرتے ہی حافظ احمد پاشا عظیم وزیر کے عہدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رسمی طور پر سبکدوشی، حقیقت میں جانچ پڑتال۔ ان سالوں میں جوڑے کی ازدواجی زندگی طوفانی سمندر میں پناہ گاہ کی مانند۔ وہ استنبول میں رہتے ہیں، 1626 کے قریب کہیں ان کے بیٹا مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ نجی سکھ چین دیر پا ثابت نہیں ہوتی۔ لڑکا 1628 میں فوت ہو جاتا ہے۔ عائشہ کی بہن اور بیٹی کے کردار سے باہر نکل کر صرف ایک ماں بننے کی پہلی اور آخری کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کی تقدیر سلطنت ہے، نہ کہ بچوں کا کمرہ۔ صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ 1631 میں سلطان مراد چہارم کے ہاتھوں چلائی گئی تشدد کی مشین نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ عائشہ کی چھوٹی بہن گوہر خان کے شوہر اعظم وزیر توپال رجب پاشا کو پھانسی دے دی گئی۔ وزیر اعظم کا تخت پھر سے خالی تھا، اور اس پر آزمودہ کار حافظ احمد پاشا واپس آ گئے۔ ظاہر میں یہ فتح تھی، وہ دوبارہ ریاست میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کی اہلیہ والدہ سلطان کی معتمد خاتون تھیں، لیکن یہ عروج ان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ فروری 1632، استنبول آگ میں جل رہا تھا۔ ینیچری شہر کے یہ دائمی مالک بغاوت پر اتر آئے اور سلطان اور اس کے حامیوں کے سروں کا مطالبہ کرنے لگے۔ مراد چہارم اب لڑکا نہیں بلکہ ایک پرخواب نوجوان تھا، نے بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے داماد احمد پاشا کو بھیجا۔ یہ محض ایک حکم نہیں تھا، یہ وفاداری کا امتحان اور سیاسی جنگ کے محاذ پر بھیجنا تھا۔ فروری 1632 کو وزیر اعظم حافظ احمد پاشا باغیوں سے بات چیت کے لیے نکلے۔ وہ واپس نہیں آئے۔ محل کی دیواروں کے سامنے ہی دیوانگی میں مبتلا ینیچری کے ہجوم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ نیزے پر ان کا سر سلطان کے لیے ایک خوفناک پیغام تھا کہ اس وقت شہر کا مالک کون ہے۔ عائشہ کے لیے یہ محض بیوگی کا ایک اور دور نہیں تھا، یہ ایک ایسی المیہ تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے کھیلا گیا۔ شوہر، جس کے ساتھ شاید نسبتاً پرسکون برسوں کی نایاب یادیں وابستہ تھیں، کو خصوصی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں بیاہ ہم شمار کھو دیتے ہیں۔ مرتضیٰ پاشا، شاید جلاب احمد پاشا اور اب شیر مصطفیٰ پاشا۔ ہر شادی رشتوں کا نیا جال، نئی زمینی جائیدادیں اور کوسم کی طرف بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ تھی۔ عائشہ ایک بے عمل مہرہ نہیں تھی، یہ سلسلہ وار شادیاں ایک محبت میں ناکام عورت کا المیہ نہیں ہے، یہ ایک کیریئر تھا۔
پیشہ خاندانی دلہن کا تھا جس کے ساتھ حیران کن سماجی مراعات اور افسوس بہت زیادہ پیشہ ورانہ خطرات بھی تھے۔ سکہ اثر بڑھتا رہا۔ 1630 کی دہائی میں جب کوسم بطور ریجنٹ مراد چہارم کے تحت در حقیقت سلطنت چلا رہی تھیں، عائشہ حرم میں ان کا دایاں ہاتھ تھیں۔ وہ احکامات پہنچاتیں، بھائی کے غصے کو نرم کرتیں، وزراء کی بیویوں کے ساتھ نازک مذاکرات چلاتیں۔ اس کی خیراتی سرگرمیاں غریبوں کے لیے لنگر خانے جلانا، فوارے بنوانا محض پرہیزگاری نہیں تھیں، یہ خاندان کا ایک اعلیٰ کار تھا جو استنبول کی گلیوں میں رحم دل اور خدا ترس حکمران خواتین کی شگیہ تشکیل دے رہا تھا۔ مراد کی موت اور اس کے دوسرے بھائی ابراہیم اول دیوانے کی تخت نشینی سے افراتفری کا ایک نیا دور کھلا، اور یہاں عائشہ ایک نہایت اہم استحکام دینے والی قوت بن کر ابھری۔ اس کا شوہر ان لوگوں میں سے تھا جو ریاستی گاڑی کے پہیے کو محور پر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ سلطان دیوانگی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ ذریعہ تھیں جس کے توسط سے کوسم اپنے بیٹے تک پہنچنے اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ منظر پر عروج اور پھر پس منظر میں چلے جانے کا دور 1648 سے 1653 کے درمیان آیا۔ ابراہیم کا تختہ الٹنا اور قتل، پھر دو والدہ سلطانوں کی مہلک دوئل، اس کی ماں کوسم اور نوجوان حریف ترخان، نابالغ محمد چہارم کی ماں۔ اس جنگ میں عائشہ بلا شبہ ماں کی طرف تھیں۔ 1651 میں کوسم کی شکست اور بے رحم قتل صرف اس کی ذاتی المیہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس پوری سیاسی نظام کا خاتمہ تھا جسے وہ تعمیر کرنے میں مدد کرتی رہی تھیں۔ ترخان سلطان فتح یاب ہوئیں، مگر یہ بات قابل غور ہے، عائشہ سلطان معزول و مقتول سلاطین کی بڑی بہن، اپنی سزا یافتہ والدہ کی بیٹی، زندہ بچ گئیں، انہیں ختم نہیں کیا گیا۔ وہ بہت زیادہ امیر تھیں، محل کے ڈھانچے میں بہت گہری جڑیں رکھتی تھیں اور جائز حکومت کی علامت کے طور پر بہت مفید تھیں۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اپنی والدہ سے بھی زیادہ عمر پائیں اور سیاست کے دنگل سے خاموشی سے کنارہ کش ہو گئیں، اپنی دولت اور مراتب برقرار رکھتے ہوئے۔ وہ 1656 میں اس وقت کے معیار کے لحاظ سے قابل عزت عمر میں فوت ہوئیں، اپنے سلطان بھائیوں، افسونوی ماں اور متعارف ادوار کے تغیرات کو دیکھا۔ انہیں ان کے والد سلطان احمد اول کے مقبرے میں سلطان احمد مسجد سلطان احمد میں دفن کیا گیا۔ یہ آخری نقطہ اس بات کو واضح کرتا ہے وہ گمنامی میں نہیں ڈوبیں۔ ان کی میراث فوجی مہمات یا فرامین میں نہیں، یہ پتھر میں قائم ہے۔ عائشہ سلطان کے فواروں، پرندوں کے پینے کے برتنوں، حماموں اور سکولوں میں جو استنبول میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ خیرات کی خاموش مگر ابدی طاقت ہے۔ مورخین انہیں ثابت قدم مزاج سلطانہ کہتے ہیں۔ یہ ایک خشک تعبیر ہے اس عورت کے لیے جس نے 5 بلکہ شاید 6 سیاسی شادیاں کیں، شوہروں کی پھانسی، بھائیوں کی معزولی، ماں کے قتل کو جھیلا اور پھر بھی ڈٹی رہیں۔ ان کی زندگی ان کے بھائیوں کے مقدر کی بہترین عکاسی ہے۔ وہ عوامی شخصیات تھیں جو تخت کے لیے موت کے مقدر تھے۔ وہ ایک سایہ دار کھلاڑی تھیں جو اثر و رسوخ کے ذریعے طاقت پانے پر مقدر تھیں۔ ان کا ہتھیار صبر تھا، ان کی ڈھال خطاب تھا۔ ان کی فتح طوفان کے مرکز میں ایک طویل زندگی تھی جہاں وہ نہ صرف قائم رہیں بلکہ اپنا ایک ناقابل تسخیر یادگار تعمیر کر گئیں۔ فاطمہ سلطان، خاندان عثمانیہ کا فولادی ستون۔ وہ محض ایک بیٹی بن کر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ لمحہ جب کوسم سلطان پہلے ہی حرم کی لگامیں اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی اور اس کے بیٹے تخت کے لیے زندہ ذخیرہ تھے، فاطمہ کے ظہور نے اس اسٹریٹجک پہیلی کو مکمل کر دیا۔ بچپن سے ہی اس نے اقتدار کی بو سونگھی، گھنی، تلخ، خوف کی کڑواہٹ سے لبریز۔ اس کی دنیا توپ کاپی کی دیواروں تک محدود تھی، لیکن یہ دیواریں اس کی والدہ کی مرضی کے آگے شفاف تھیں۔ قرآن کے اسباق کے بعد سیاسی خواندگی کے اسباق ہوتے، یہ وزیر ہمارا ہے، یہ غیر جانبدار، اور وہ والا محفورہ کی طرف دیکھتا ہے، لہٰذا دشمن ہے۔ ریشم سے کڑھائی کرتے ہوئے اس نے سازشیں بنانا سیکھا، عود بجاتے ہوئے اس نے سفارتکاری کی دھن سمجھی۔ اسے ایک ہی مشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، کوسم کی مرضی اور سلطنت کی اشرافیہ کی وفاداری کے درمیان ایک زندہ پل بننا۔ فاطمہ سلطان بچپن کی دہلیز سے قدم ہی باہر رکھا تھا کہ سیاسی کھیل میں داخل ہو گئی۔ 1624 میں کپتان دریا حسن پاشا کے ساتھ اس کی پہلی ریکارڈ شدہ شادی در حقیقت ایک آزمائشی قدم جنگ میں جاسوسی تھی۔ یہ اتحاد اسی تیزی سے تحلیل ہو گیا جس طرح وجود میں آیا۔ بحریہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ایک مخصوص تکنیکی شادی۔ محض 2 سال بعد کوسم نے ایک بڑی چال چلی، خود اعظم وزیر حافظ احمد پاشا کو خاندان سے جوڑنا۔ لیکن یہاں پہلی مگر بہت معنی خیز ناکامی ہوئی۔ وزیر نے اس کی بڑی بہن عائشہ کو چنا۔ بلند عزائم رکھنے والی سلطانہ کے لیے یہ ایک ابتدائی سخت سبق تھا۔
دلہا کے اس بازار میں تم ہمیشہ اپنے قریبی ترین لوگوں سے بھی مقابلہ کر رہی ہوتی ہو۔ رفتار متاثر کیے بغیر کوسم نے ایک اور پتہ چلا، مصر کے بیلربے قرہ مصطفیٰ پاشا کا۔ مصر سلطنت کا اناج کا گھر خطیر آمدنی کا ذریعہ تھا۔ 1626 کی شادی ایک شاندار سرمایہ کاری لگتی تھی، لیکن مراد چہارم کے دور کی عثمانی سلطنت میں اعلیٰ عہدہ پھانسی کا ایک شماریاتی پیش خیمہ تھا۔ 25 دسمبر 1628 کو وہ سرمایہ کاری بے قیمت ہو گئی۔ سلطان کے حکم سے مصطفیٰ پاشا کا سر قلم کر دیا گیا۔ فاطمہ پھر بیوہ ہو گئی، لیکن قیاس ہے کہ اس کے خزانے میں مہر کی خطیر رقم شامل ہو گئی۔ اگلا شوہر کپتان دریا جان پولاد زادہ مصطفیٰ پاشا زیادہ عرصہ ٹکا، پورے 5 سال۔ 2 جولائی 1636 کو اس کی سزائے موت نے فاطمہ کی زندگی کے ایک دور کا موٹا سا فل سٹاپ رکھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی ایک چوتھائی صدی کے لیے، 1660 سے 1636۔ مجبوری کے ان سالوں میں زبردستی کی خاموشی، یہ رومانوی وقفہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک وقفہ تھا۔ اس کے بھائی سلطان ایک کے بعد ایک یا تو پاگل ہو رہے تھے یا پھانسی پر چڑھائے جا رہے تھے۔ اس کی ماں یتاغان کی دھار پر توازن قائم کیے ہوئے تھی۔ نظروں میں رہنا جان لیوا خطرہ بن گیا تھا۔ بہرحال اس کے سائے میں بھی خاندانی طوفان اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس کے چھوٹے بھائی سلطان ابراہیم کا اپنی کنیز ہماشا سے ہونے والا نکاح خون سے لبریز ایک مکمل تماشا تھا۔ فاطمہ نے اپنی بہنوں اور بھتیجی کے ساتھ احتجاج کرنے کی جسارت کی۔ سلطان کا جواب شرمناک اور ذلت آمیز تھا۔ ان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر کے اس کی پسندیدہ کے حق میں کر دیا گیا اور ان کی تنخواہوں کو عام کنیزوں سے بھی کم سطح پر لے آیا۔ یہ محض غصہ نہیں تھا، یہ تو ذلت کا رسم تھا۔ یہ پیغام تھا کہ میری خواہش کے سامنے تمہارا خونی رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فاطمہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شہزادی کا درجہ تخت پر بیٹھے ہوئے جنون کے خلاف ایک کاغذی ڈھال ہے۔ پھر وہ عظیم سانحہ پیش آیا۔ 2 ستمبر 1651 کی رات۔ اس کی دنیا، اس کا سہارا، اس کا معبود کوسم سلطان اپنے ہی حجرے میں گلا گھونٹ دی گئی۔ فاطمہ صرف یتیم ہی نہیں ہوئی، وہ تخت سے ہٹائے گئے نظام کا ایک بیکار آثار قدیمہ بن کر رہ گئی۔ اس کے دھچکے اور غصے کا نشانہ طور خان سلطان، حرم کی نئی مالکن تھی۔ تلخ ستم ظریفی یہ تھی کہ طور خان کی پرورش خود اس کی بہن عتیقہ نے کی تھی۔ دغا اپنے ہی قریب ترین حلقے سے آئی تھی۔ اور پھر جب یوں لگا کہ خاندانی دلہن کا کیریئر ختم ہو چکا ہے، قسمت نے اس کی زندگی کا سب سے مضحکہ خیز، بے رحمانہ اور شاندار واقعہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ملک احمد پاشا سے شادی، 1662۔ وہ 60 سال کے قریب، وہ 70 سال سے زیادہ، وہ سابق وزیر اعظم، اس کی بھتیجی کا بیوہ شوہر۔ یہ شادی کوسم نے نہیں سوچی تھی، اسے نئی سلطنت میں بنایا گیا، اور یہ کوئی اعزازی عنایت نہیں بلکہ خود پاشا کے لیے ایک پرپیچ سزا تھی۔ وزیر اعظم کپرولو محمد پاشا، طور خان کا وفادار حامی، نے طنزیہ کہا کہ اس نے احمد پاشا کو ہاتھی پالنے پر مجبور کر دیا۔ فاطمہ کو اس کی اشتہا اور حیثیت کے ساتھ ایک پیٹو اور انتہائی مہنگا جانور قرار دیا گیا۔ اصل میں تو یہیں پر پرانی لومڑی نے اپنے پنجے دکھا دیے۔ شادی کی رات اس نے نئے شوہر کے سامنے محبت نہیں بلکہ فلکیاتی مطالبات پر مبنی ایک مالی معاہدہ پیش کیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو اس نے بے رحمی سے فوری طلاق اور جہیز کی واپسی کی دھمکی دی، جو پورے مصر کے سالانہ ٹیکس کے برابر تھی۔ یہ خاندانی جھگڑا نہیں بلکہ 2 ریاستوں کے درمیان مذاکرات تھے۔ اس رسوائی کو نمٹانے کے لیے خود عظیم وزیر کو مداخلت کرنی پڑی۔ شادی محض چند مہینے ہی چل سکی۔ پاشا ستمبر 1662 میں انتقال کر گئے، اور پھر آخری وار فاطمہ نے قانون کے برعکس طاقتور کپرولو کے ساتھ سخت تصادم کیا اور اپنے مرحوم شوہر کی ساری دولت چھین لی۔ یہ محض فتح نہیں تھی، یہ ارادے کی کامرانی تھی۔ پورے نظام کو آخری کاری ضرب تھی جس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ اس کے بعد کی شادیاں قانبور مصطفیٰ پاشا اور کزبکچی یوسف پاشا کے ساتھ محض ایک رسم، ایک ایسی روایت معلوم ہوتی ہیں جو اس کی ناقابل تسخیر مقام کی تصدیق کرتی ہیں۔ وہ شادی نہیں کر رہی تھی، وہ مسلسل املاک ضبط کر رہی تھی، دولت کو اس طرح جمع کر رہی تھی جیسے مرجان پولپس کی ہڈیوں سے پنپتا ہے۔ وہ 1607 میں انتقال کر گئی، نہ جلاوطنی میں، نہ نظر بندی میں، بلکہ استنبول میں اپنے گھر میں اور اعلیٰ اعزازات کے ساتھ سلطان احمد اول اپنے والد کے مقبرے میں دفن کی گئی۔
اس کی زندگی شوہروں کی قبروں سے بنی ایک طویل سڑک تھی۔ اس سڑک کی ہر سنگ خارا اسے مزید بلند، دولت مند اور ناقابل ضد بناتی گئی۔ ایک سیاسی آلے سے وہ ایک خود مختار قوت بن گئی جس نے اپنے خالقین، اپنے سرپرستوں اور اپنے مذاق اڑانے والوں کو بھی زندہ رہ کر شکست دی۔ اس نے نہ صرف نظام سے گزرنا سیکھا بلکہ اپنی آخری سانس تک اس نظام کو اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ گوہر خان سلطان، شاہی حرم کا ایک قیمتی اثاثہ، سال 1608، توپ کپی حرم۔ ایک ایسی لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے جس کے نام کا مطلب ہے دنیا کا گوہر، گوہر خان۔ مگر سلطنت عثمانیہ کی سیاسی کیمیا گری میں شہزادے اور شہزادیاں محض زیور نہیں ہوتے، وہ اعلیٰ ترین معیار کے سیاسی سکے ہوتے ہیں، سفارتی اوزار ہیں جن سے اقتدار کے پہیے جوڑے جاتے ہیں۔ اس کی سوانح حکمت عملی کے اتحادوں کا ایک کرونیکل ہے، جہاں ذاتی زندگی محض ریاستی مصلحتوں کا ایک نفیس پردہ ہے۔ وہ 4 سال کی ہے، صرف 4۔ اس عمر میں گوہر خان سلطان کی شادی ہوتی ہے۔ 13 جون 1612 کو اس کا عقد قوی ہیکل وزیر اعظم اوکز محمد پاشا سے ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک امن معاہدہ ہے جس کی توثیق ایک بچے کے جسم سے کی گئی ہے۔ چھوٹی شہزادی خاندان سلطنت اور بیوروکریٹک اشرافیہ کے درمیان ایک زندہ پل بن جاتی ہے۔ اس کا شوہر اوکز یعنی بیل، یہ خطاب نہ صرف اس کی جسمانی طاقت بلکہ اس کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ سلطنت کا محنتی گھوڑا جس کی وفاداری اب شادی کے بندھن سے یقینی ہو گئی ہے۔ مگر اس کھیل میں وزیر اعظم بھی عارضی مہرے ہوتے ہیں۔ 1620 میں پاشا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلا باب بند، گوہر خان 12 سال کی بیوہ۔ مگر عثمانی درباری نظام خشک گمتھیوں کو برداشت نہیں کرتا۔ 2 سال بعد توپال رجب پاشا اور بلندیوں کو چھوتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے اور پھر گرتا ہے، انتہائی تیزی اور موت کے ساتھ۔ 18 مئی 1632 کو سلطان مراد چہارم، اس کے اپنے بھائی کے حکم پر اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ وجوہات: اثر و رسوخ، بڑھتی ہوئی طاقت، شاید سازشیں۔ گوہر خان دوبارہ بیوہ، اب ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ۔ اس وقت اس کی عمر 24 سال ہے۔ اس کے پیچھے 2 سیاسی شادیاں اور ایک ذاتی المیہ۔ تیسری کوشش 1643، 17ویں صدی کے پیمانے سے وہ 35 سال کی ہے، ایک پختہ عمر۔ تیسرا شوہر سیاوش پاشا، ایک بار پھر عظیم وزیر۔ اب یہ ایک نوجوان شہزادی کے لیے شاندار پارٹی نہیں بلکہ تجربہ کار کھلاڑیوں کا اتحاد ہے۔ شاید یہ محض کوسم سلطان کی مرضی نہیں بلکہ اس کا اپنا انتخاب یا رضامندی بھی تھی۔ سیاوش اس کے ساتھ سب سے زیادہ 13 سال رہا، 1656 میں اپنی موت تک، اور یہاں تاریخ نگاری ایک جنسی پھیلاؤ پیش کرتی ہے۔ مشہور مسافر اولیاء چلبی نے پانی میں ایک ایسا حقیقت پھینکا جیسے پتھر جو پھیلتے ہوئے حلقے بناتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیاوش پاشا کی بیوی گوہر خان سلطان نہیں بلکہ رجب پاشا سے اس کی بیٹی حلیمہ سلطان تھی۔ اس کے بارے میں سوچیں، اگر چلبی کی بات مان لی جائے تو تصویر یکسر بدل جاتی ہے۔ گوہر خان سلطان کی اپنی 3 شادیوں کی بجائے ہمیں اس کی 2 شادیاں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کی بیٹی کی ایک اسٹریٹجک شادی جسے شاید اس نے اسی طرح زندگی میں بسایا تھا جیسے کبھی اسے کوسم سلطان نے بسایا تھا۔ یہ ورژن گوہر خان سلطان کو ایک دائمی مہرے سے اس مہرے میں بدل دیتا ہے جو خود چالیں چلنا شروع کر دیتا ہے، ایک ماں جو شاہی اتحادوں کے چکر کو جاری رکھتی ہے۔ کیا سچ ہے؟ کوئی قطعی جواب نہیں۔ سلطانات کی تاریخ اکثر افواہوں اور درباری گپ شپ کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ دونوں ورژن ممکن ہیں، دونوں ایک ایسی عورت کی تصویر کشی کرتے ہیں جس کی ذاتی زندگی ریاستی مشینری کے ساتھ انضمام پذیر تھی۔ تبدیلیاں 1656 کے بعد آئیں۔ گوہر خان شادی کے بازار سے کنارہ کش ہو گئیں۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال ہے۔ وہ 3 طاقتور شوہروں، حکمران ماں اور سلطان بھائیوں کو جی چکی تھیں۔ اس نے سلطنت کو پھانسیاں دیتے اور تخت پر بٹھاتے دیکھا تھا۔ 1660 میں اپنی ماں کوسم کے بعد صرف چند سال زندہ رہ کر وہ فوت ہو گئیں۔ اس کی آخری آرام گاہ اپنے شوہروں کے پاس نہیں بلکہ اس کے والد سلطان احمد اول کے مقبرے میں نیلی مسجد میں ہے۔ اس کے سفر کا اختتام واپس آواز کی طرف، اس زندگی کے اس واحد مرد کی طرف لوٹنا ہے جس کی حیثیت کبھی کسی سیاسی سودے کا موضوع نہیں تھی، صرف ایک باپ۔
اگرچہ سلطان ہی سہی۔ خانزادہ سلطان، محل کی طوفان زدہ سمندر میں ایک پرسکون پناہ گاہ۔ اگر حرم کوئی ڈرامہ سیریز ہوتی تو خانزادہ سلطان کو وہ کردار کہا جا سکتا تھا جو بڑے سانحوں سے بچ گیا۔ نہ وہ سازشوں کی دھرنی تھی، نہ ہی بڑے منصوبوں کا شکار، بلکہ ان دیواروں میں رشتوں کے لحاظ سے پائے جانے والے نایاب سکون کی مثال۔ اس کی زندگی عروج اور زوال کی داستان نہیں، بلکہ احتیاط اور مہارت سے بھرپور توازن کی ایک کہانی ہے۔ وہ 1609 میں اپنے والد سلطان احمد اول کے عروج حکومت میں پیدا ہوئیں۔ اس کی والدہ کا مسئلہ ہی پہلا معمہ ہے۔ کچھ ذرائع پر اعتمادی کے ساتھ جوان کوسم سلطان کا نام لیتے ہیں تو دوسرے سلطان کی پہلی بیوی محفروز خاتون کا۔ یہ دوہری پن گویا اس کی پوری سوانح عمری کا مرکزی موضوع بنا۔ خانزادہ اکثر سایوں میں رہیں، اس کی شخصیت واضح اور شوریدہ تعریف سے محروم رہی، لیکن 1623 میں اس کی پہلی شادی ہمیں اس پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا انتخاب کسی طاقتور پاشا کی بجائے محض بیرم پاشا تھا۔ اس کی سیاسی ترقی تو بعد میں ہوئی۔ یہ غیر معمولی تھا اور بہت کچھ بتاتا ہے، چاہے وہ ذاتی انتخاب تھا یا پھر ایک سوچا سمجھا سیاسی حساب۔ ممکن ہے اگر کوسم واقعی اس کی ماں تھیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے عیاشی اور خطرناک شاہی اتحاد کی بجائے ایک مستحکم مستقبل کو ترجیح دی ہو، اور انہیں فریب نہیں ہوا۔ بیرم پاشا سے شادی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک نایاب ہیرے کی مانند ثابت ہوئی، ایک خوشگوار ازدواجی زندگی۔ یہ کوئی سیاسی سودا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا رشتہ تھا جو 1638 میں اس کی موت تک 15 سال جاری رہا۔ 5 سال کی خاموش بیوگی کے بعد اس کا دوسرا نکاح نقاش مصطفیٰ پاشا سے ہوا، جو اس کے بعد صرف 3 سال زندہ رہے۔ 2 شوہر، دونوں اپنی موت مرے، دونوں تعلقات طویل اور ظاہر ہے پرامن۔ اس دور کے تناظر میں جہاں شوہر اکثر سیاسی ہنگاموں میں مارے جاتے تھے، یہ تقریباً ایک غیر معمولی بات تھی۔ لیکن اس کی محتاط زندگی کو بھی اقتدار کی چوٹی سے پھوٹنے والی دیوانگی نے چھو لیا۔ اس کا چھوٹا بھائی سلطان ابراہیم اول، جس کی عادات پہلے ہی عجیب و غریب سے آگے نکل چکی تھیں، نے 1647 میں خاندان کے خلاف ایک بے مثال اقدام کیا۔ اپنی نئی بیوی ہما شاہ سلطان کے دل فریب ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی 3 بہنوں خانزادہ، عائشہ اور فاطمہ کی جائیداد ضبط کر کے اپنی محبوبہ کو تحفے میں دے دی۔ یہ محض ایک بیجا مطالبہ نہیں تھا، یہ اپنے ہی بھائی کی طرف سے پیٹھ میں چھرا، عوامی توہین اور مالی تباہی تھی۔ اس لمحے کا تصور کریں، احمد اول کی بیٹی، موجودہ سلطان کی بہن، اس کے نئے جنون کی خواہش پر اپنی ساری دولت سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ کسی بھی تاریخی بیان سے زیادہ واضح طور پر اس دور میں دربار کے انتشار کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ لیکن ہنزادہ نے اس سے بھی بچ کر نکل لیا۔ اس نے کسی سازش میں حصہ نہیں لیا، انتقام کی کوشش نہیں کی، وہ صرف انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ اس کا بھائی ابراہیم تخت سے اتار دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنے بھتیجے محمد چہارم کے تخت نشین ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر ستمبر 1650 میں اس کی کہانی خاموشی سے اختتام کو پہنچی۔ وہ اپنے استنبول کے گھر میں وفات پا گئی، بھائیوں کے قتل کے دور، اپنے دیوانے بھائی کی حکمرانی اور اپنی ماں کوسم سلطان کے زوال کو بھی دیکھنے کے بعد، جو اس سے 3 سال پہلے قتل کر دی گئی تھیں۔ اسے کسی دور دراز کے جیل خانے یا خانقاہ میں نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ آیا صوفیہ کے پاس سلطان ابراہیم اول کے مقبرے میں دفنایا گیا۔ تقدیر کا المیہ، جس شخص نے اسے سب کچھ سے محروم کر دیا تھا، اسی کی قبر اس کی آخری آرام گاہ بن گئی۔ تو پھر ہنزادہ کون تھی؟ کوئی ہیروئن؟ نہیں۔ شکار؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی تقدیر تو غیر محسوس طریقے سے زندہ رہنے کے فن میں ایک مکمل ماسٹر کلاس ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کی بہنیں عزائم اور سازشوں کی آگ میں جھلس رہی تھیں، وہ پردے کے پیچھے رہنے، ایک پرسکون ذاتی پناہ گاہ تعمیر کرنے اور بچ نکلنے میں کامیاب رہیں۔ اس کی زندگی کوئی داستان نہیں بنی، لیکن ایک ثبوت ضرور بن گئی۔ کبھی کبھار عثمانی محل میں سب سے بڑی فتح اقتدار نہیں، بلکہ اپنے بستر پر اپنی موت مرنے کا موقع ہوتی تھی۔ اپنے پیچھے کوئی اسکینڈل نہیں، بلکہ صرف ایک سادہ سی قبر کے پتھر پر تاریخوں کے چند عدد چھوڑ جانا تھا۔ اس کی سوانح عمری میں خون خور موڑ نہیں ہے، لیکن اس دور کے لیے ایک نایاب انجام ضرور ہے، انسانی۔ شہزادہ سلیمان، وہ عثمانی طاقت کے عین مرکز میں پیدا ہوا تھا۔
توپ قاپی کے سونے کے حجروں میں جب اس کی ماں کوسم محض ایک پسندیدہ خاتون نہیں بلکہ حقیقی اقتدار کی معمار بن چکی تھیں۔ سن ولادت 1610-1611 کے قریب۔ اس کی دنیا پہلے دن ہی سے سنگ مرمر کی دیواروں میں قید تھی، مگر سازشوں کی دھیمی گونج سے لبریز۔ کیا وہ واقعتاً کوسم اپنا خون تھا؟ مورخ بعد میں دھندلے دفتری ریکارڈوں کو کھنگالتے ہوئے اس بارے میں قیاس آرائیاں کرتی رہیں گی، لیکن عثمانی وقائع نویسوں نے اسے اس کی اولاد میں شمار کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ ان کے نزدیک وہ اس کا منصوبہ، اس کی ذمہ داری، اس کے سیاسی کھیل میں ایک ممکنہ استعداد تھا۔ اس نظام میں ماں ہونے کا پیمانہ محض خونی رشتہ نہیں بلکہ سیاسی سرپرستی کی قوت بھی تھا۔ اس کا بچپن ایک روایتی سنہری پنجرہ تھا، بس فرق یہ تھا کہ یہ پنجرہ بالکل نیا، اس کے والد سلطان احمد اول کی ایک ابتدائی ایجاد تھا جس نے قانونی قتل اخوان کو ختم کر دیا تھا۔ ستم ظریفی یہ کہ پنجرہ تلوار سے کہیں زیادہ خوفناک ثابت ہوا، فوری موت کے بجائے زندگی بھر کا انتظار۔ سلیمان نے قرآن پاک پڑھا، فارسی شاعری کی نزاکتوں میں گھرا، عسکری حکمت عملیوں پر عبور حاصل کیا۔ وہ رومی کے اشعار سنا سکتا تھا اور ستاروں کے نقشے کھینچ سکتا تھا۔ معاصرین نے فلکیات کے لیے اس کی رغبت کا ذکر کیا ہے، مگر یہ ساری فضیلت قید خانے کے جھڑے روٹی پر لگی ہوئی چمکدار تہ کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کے اصل مناظرین اس کے استاد نہیں بلکہ کالے خواجہ سرا تھے، جو سب سے پہلے اس کی ماں اور موجودہ قوتوں کے توازن کے وفادار تھے۔ 1617 میں احمد اول کی موت 11 سالہ لڑکے کے لیے ذاتی المیہ نہیں بلکہ قید خانے کے ڈرامے میں منظر نامے کی تبدیلی تھی۔ تخت اپنے پاگل دوڑ کا آغاز کر چکا تھا۔ پہلے دیوانہ چچا مصطفیٰ اول، پھر جوان اور پرجوش سوتیلا بھائی عثمان ثانی۔ ان سالوں میں کوسم ایک ایسے شطرنج کھلاڑی کی مانند تھی جو اندھیرے میں کھیل رہی ہو۔ وہ پردے کے پیچھے ہٹتی، راستے بناتی، رشوتیں دیتی اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کے بیٹے محمد، مراد، قاسم، ابراہیم اور سلیمان بساط پر زندہ مہرے بنے رہیں، نہ کہ اس سے بے دخل ہونے والے پیادے۔ اس کی نوجوانی کی یادوں میں یعنی چری کے جوتوں کی آواز ہے جو محل کے پتھروں پر گونجتی ہے۔ 1622 عثمان ثانی کو یدی کلے کی تاریک کوٹھریوں میں گلا گھونٹ دیا گیا۔ اقتدار لڑکھڑاتا ہوا پھر سے کم عقل مصطفیٰ کے ہاتھ میں آیا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی مراد چہارم کے قبضے میں چلا گیا۔ مراد کی عمر محض 11 سال تھی۔ ریجنٹ کوسم مقرر ہوئیں، اور جب ماں سلطنت کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں، شہزادہ سلیمان جو اب 12-13 سال کا نوجوان تھا، اپنے پنجرے کی تنگ کھڑکی سے اس افراتفری کو دیکھتا رہا۔ وہ سایوں میں جوان ہوا، باپ کے سائے میں نہیں بلکہ بھائی مراد کے سائے میں، جس کا بچپن بغاوت کے خوف سے زہر آلود تھا اور جس کا کردار بدگمانی کی فولادی آگ میں ڈھلتا گیا۔ مراد بالغ ہو گیا۔ 1632 تک اس نے اپنی ماں کی نیابت ختم کر دی اور ایک آہنی عزم کے ساتھ ایک ایسے ظالم کی حیثیت سے منظر عام پر آیا جو اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ صرف صفاقی ہی سلطنت کو بچا سکتی ہے۔ اس کی نظر لامحالہ پنجرے میں بند اپنے بھائیوں پر پڑی۔ وہ متبادل کے چلتے پھرتے علامت تھے، کسی بھی ناخوش پاشا یا باغی یعنی چری بغاوت کے لیے زندہ لاٹری کے ٹکٹ۔ شہزادہ سلیمان جو اس وقت 20 سال سے کچھ اوپر کا نوجوان تھا، پہلا نشانہ بنا۔ رسمی بہانہ جلد ہی مل گیا، یعنی چری افسروں اور ناراضگی میں مبتلا علماء کے ساتھ خفیہ رابطوں کے اشارے، سازش کا الزام۔ ایک ایسے نظام میں جہاں ایک شک کو ثابت شدہ جرم کے برابر سمجھا جاتا تھا، یہ کافی سے زیادہ تھا۔ اختتام 1635 میں آیا، بغیر تماشائیوں کا ڈرامہ۔ شہزادوں کے حجرات میں، اسی جگہ جہاں وہ ستاروں کا مطالعہ کرتا تھا اور نظمیں لکھتا تھا، جلاد آ گئے۔ طریقہ کار خودکار ہو چکا تھا۔ ریشم کی رسی، خاموش کشمکش، خاموشی۔ صدیوں سے ہم تک پہنچنے والی روایات میں کوسم اور مراد کے آخری تنازع کا منظر دکھایا گیا ہے۔ ماں سجدے میں گرتی ہوئی بیٹے کی جان بخشی کی التجا کرتی ہے، بیٹا سلطان ٹھنڈا اور بے رحم ایک ایسا جملہ پھینکتا ہے جو پورے نظام کے لیے فیصلہ بن گیا۔ تخت پر ایک ظالم بہتر ہے بنسبت پنجرے میں قید متعدد دعوے داروں کے۔ یہ محض بھائی کا قتل نہیں تھا، یہ ایک منشور تھا۔ مراد سیاسی میدان کو صاف کر رہا تھا اور سلیمان اس کلی صفائی کا شکار بن گیا۔ اس کے جسم کو بغیر کسی شان و شوکت کے اس کے والد کے سایہ دار مقبرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
کوسم کے لیے یہ اقتدار کی خوفناک لیکن مانوس قیمت تھی۔ اس کے بیٹے شہزادوں میں سے 2 مراد اور بعد میں ابراہیم تخت پر بیٹھیں گے، لیکن دونوں اس کے لیے عزت سے زیادہ غم لائیں گے، جبکہ سلیمان تاریخ میں گواہ دیے گئے متبادل کی ایک سائے کی صورت میں رہ گیا۔ اس کی زومانی شبیہ برقرار رہے گی، شاعری صلاحیتوں والا خوبصورت نوجوان، حاکم نہیں، سپاہی نہیں، بلکہ ایک شاعر۔ بھائی کی سفاکی کا کم اور سلطنت کی بقا کی غیر مصالحانہ منطق کا زیادہ۔ شکار جہاں حساسیت ایک مہلک خامی تھی۔ سلطانی مقبرے میں اس کی بے نام طاق نظام کے ہاتھوں پست ہونے والے تمام لوگوں کی خاموش نشانی ہے، جو خاندان کی تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے پیس دیے گئے۔ وہ دوسرا احمد ہو سکتا تھا، نرم، پرہیزگار، تعمیر کرنے والا، لیکن تاریخ، خصوصاً عثمانی تاریخ، ایسے متبادل کو کم ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسے شاعر نہیں، جلاد درکار تھے۔ مراد چہارم، ایک آہنی مٹھی جو سونے کے پنجرے میں ڈھلی تھی۔ اس کی کہانی تخت سے نہیں بلکہ حرم سے شروع ہوتی ہے۔ 1612 توپ کاپی، طاقت اور سازشوں کا مرکز۔ کوسم سلطان احمد کی محبوبہ خاصگی، تیسرے بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ چھوٹا مراد پہلے دن سے ہی اپنی ماں کی بلند آرزوؤں کا زندہ نشان، اس کی آنے والے کل میں سب سے بڑی سرمایہ کاری بن جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد محض آیا ہی نہیں بلکہ بہترین اساتذہ، علماء اور دیوان کے تجربہ کار لوگ ہیں۔ وہ قرآن کی سورتیں اور جنگ کی تدبیریں، خطاطی اور درباری چہروں کو پڑھنے کا فن زبانی یاد کرتا ہے۔ اسے حکمرانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، لیکن خود سلطنت ایسا لگتا ہے کہ بھول چکی ہے کہ نظم و ضبط کسے کہتے ہیں۔ 1617 میں والد کی موت اس نازک دنیا کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ مراد کی عمر 5 سال ہے۔ تخت تیزی سے ہاتھ بدلنے لگتا ہے۔ پاگل چچا مصطفیٰ اول، پھر سوتیلا بھائی عثمان دوم۔ محل کی دیواروں کے باہر ینیچری کے بغاوتیں بپا ہیں، تختہ پلٹی کی تلواروں کی سیٹیاں بجتی ہیں۔ لڑکا ایک مستقل خوف کے ماحول میں پلتا ہے، جہاں آج کا سلطان کل کسی گہرے کنویں میں لاش بن سکتا ہے۔ یہ بچپن کے تاثرات مستقبل کی آمریت کا ایندھن ہیں۔ 1623 میں قسمت آخرکار اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ عثمان دوم کے وحشیانہ قتل کے بعد ینیچری، جو خود اپنی ہی بے لگامی سے خوف زدہ ہیں، ایک قانونی چہرہ تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی نظریں 11 سالہ مراد پر پڑتی ہیں۔ وہ تخت پر بیٹھتا ہے، لیکن یہ محض ایک رسم ہے۔ اصل طاقت اب اس کی ماں کوسم کے پاس ہے، جسے والدہ سلطان اور نائب السلطنت کا خطاب ملا ہے۔ پردے کے پیچھے سے اس کے دور حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ مراد دیوان کی میٹنگز میں خاموش نگران بن کر بیٹھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیسے اس کی ماں کی نرمی اور سفارتکاری، پاشاؤں کی لالچ، وزیروں کی بدعنوانی اور خزانے کے خالی ہونے سے ٹکراتی ہے۔ سلطنت ٹوٹ رہی ہے۔ ایران سے جنگ، اناتولیا میں خون ریز بغاوتیں، استنبول برائیوں کے ایک کارنیوال شہر میں بدل جاتا ہے۔ کھلے عام شراب پیتے ہیں، حرام تمباکو نوشی ہوتی ہے، اسمگلنگ کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جس کے لیے طاقت کا تصور ایک آسان فارمولے میں ڈھل جاتا ہے۔ طاقت ہی وہ ایک ماتر دلیل ہے جسے سب سمجھتے ہیں۔ اس کی جوانی ایک دھیمی ابلتی ہوئی آگ کی مانند ہے۔ 20 سال کی عمر تک صبر کا پیالہ لبریز ہو جاتا ہے۔ 1632 میں وہ ایک اچانک، سخت اور فیصلہ کن چال چلتا ہے۔ ماں کی نائب سلطنت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ مراد چہارم حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اور وہ اصلاحات سے نہیں بلکہ صفائی سے آغاز کرتا ہے۔ وہ دہشت کی نئی روایت ڈالتا ہے۔ سلطان کشیدہ کاری والے کفتانوں کو چھوڑ کر ایک عام ینچری کا سادہ لباس پہنتا ہے اور ہاتھ میں کلہاڑی لیے استنبول کی رات کی گلیوں میں گشت لگاتا ہے۔ تمباکو نوشی پکڑے جانے والے کو موقع پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے پکڑے جانے پر سازش کا شبہ کیا جاتا ہے۔ خوف و ہراس حکومت کا نظام بن جاتا ہے۔ پہلے شکار قریبی ترین لوگ ہوتے ہیں۔ فاتح کا قانون، جو نظم و ضبط کے لیے بھائیوں کے قتل کی اجازت دیتا ہے، اس میں ایک سرگرم عامل بنتا ہے۔ 1632 میں اس کے حکم پر اس کے بڑے بھائی شہزادہ سلیمان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کوسم خوف زدہ ہے۔ وہ التجا کرتی ہے، قسمیں دلاتی ہے، یہ تیرا اپنا خون ہے،
لیکن مراد کے لیے خون کی نسبت طاقت زیادہ مضبوط ہے۔ 1638 میں دوسرے بھائی قاسم کی باری آتی ہے۔ ماں کے آنسو اب کوئی وزن نہیں رکھتے، ان کے درمیان رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے۔ مراد تن تنہا اس سلطنت کے سامنے کھڑا ہے جسے وہ لوہے اور خون سے بچانا چاہتا ہے۔ 1623 میں کوسم اور اس کے بیٹوں کا ستارہ بالآخر طلوع ہوا۔ قاسم کا بڑا بھائی نوجوان مراد چہارم سلطان بنا۔ 20 سالہ قاسم کے لیے یہ بظاہر ایک خوش قسمت ٹکٹ تھا اور مراد کے پہلے سالوں کی حکمرانی نے اس کی تصدیق بھی کی، لیکن عثمانی خاندانی ضابطے میں ایک ناقابل تغیر مفارقت موجود تھی۔ سلطان کا سب سے خطرناک دشمن کوئی باغی پاشا یا پارسی شاہ نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی ہوتا ہے، جس کا وجود خود بخود اسے متبادل کسی بھی مخالفت کے لیے کشش کا مرکز بنا دیتا ہے۔ مراد چہارم جوان ہو کر ایک نوجوان حکمران سے ایک خوفناک، شکی اور جابر آمر میں بدل گیا۔ اس نے گرتی ہوئی سلطنت میں لوہے کے ہاتھوں سے نظم و ضبط بحال کیا، اور اس کی نظر میں نظم و ضبط کا آغاز اپنے خاندان سے ہوتا تھا۔ بھائی چاہے وہ کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، خطرے کا مجسمہ تھا، خاص طور پر وہ بھائی جو ذہین، قابل احترام اور بالغ ہو، جیسے قاسم۔ ماہرین تاریخ اس سانحے کی تفصیلات ذرہ ذرہ جوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ قاسم کے مراد کی سختی سے ناخوش ہونے کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ ممکن ہے کہ درباریوں میں سے کسی نے بادشاہت کے ممکنہ دعوے دار کے طور پر اس کا نام لے لیا ہو، یا شاید مراد، جس کا شک وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی گیا، نے محض میدان صاف کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ کسی وجہ سے، حقیقی یا فرضی، سلطان نے قاسم میں خطرہ محسوس کیا۔ 1638 میں بغداد پر اپنی مشہور مہم سے پہلے مراد چہارم نے ایک سنگین فیصلہ کیا۔ وہ دارالحکومت میں اپنی پیٹھ پیچھے فتنے کے ممکنہ مرکز کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ حکم جاری کر دیا گیا۔ شہزادہ قاسم، عظیم احمد کا فرزند اور حکمران سلطان کا بھائی، کو استنبول میں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر محض 24 سال تھی۔ یہ غصے کا ایک اچانک جذبہ نہیں بلکہ ایک ٹھنڈا انتظامی اقدام تھا، خطرے کا ایک حکمت عملی کے تحت خاتمہ۔ مراد جنگ پر جاتے ہوئے اپنے نقطہ نظر سے محفوظ ترین طریقے سے اپنے محاذ کو یقینی بناتا تھا۔ کوسم سلطان، جس نے ایک وقت میں اپنے بیٹوں کی جان بچائی تھی، اب اپنے دوسرے بیٹے کی مرضی کے سامنے بے بس تھیں، جو اقتدار کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ قاسم کو آیا صوفیہ میں سلطان مراد سالم کے مقبرے میں، ایک پرسکون مزار میں جہاں ینی چری کے ہانڈیوں کا شور اور محل کی سازشوں کی سرگوشیاں نہیں پہنچتی تھیں، ابدی آرام ملا۔ اس کی موت ایک تاریک یاد دہانی بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ میں سلطان کا بھائی ہونا اکثر اس کا دشمن ہونے سے زیادہ خطرناک تھا۔ عتیقہ سلطان، عظیم ماں کا سایہ۔ اگر حرم بند کائنات ہے اپنے کشش کے قوانین کے ساتھ، تو عتیقہ سلطان سب سے طاقتور مدار میں گردش کر رہی تھی۔ 1614، وہ چھوٹی ہے، بہنوں کی جھرمٹ میں 5واں نقطہ۔ اس کا بچپن محل کی تیز رفتار بغاوتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ سلطان احمد اول انتقال کر گئے۔ تخت پر کبھی چچا مصطفیٰ، کبھی بھائی عثمان دوم، پھر دوبارہ چچا بیٹھتا ہے۔ عتیقہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ پرانے محل میں ہے، نہ تو جلا وسنی میں، نہ ہی مرکز طوفان میں۔ وہ ایک معلق حالت میں ہے، جیسے کوئی اہم سامان جسے عارضی طور پر گودام میں رکھ دیا گیا ہو۔ اپنے وقت کا انتظار ہے، اور وہ وقت 1623 میں آتا ہے جب اس کا بھائی مراد چہارم ایک بچے کی صورت میں تخت نشین ہوتا ہے۔ کوسم ریجنٹ بن جاتی ہے۔ اب ہر بیٹی، ہر مہرے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر وزیر کو سرد مہری سے حساب سے رکھنا ہے۔ اس وقت اس کی عمر 14 سال ہے، وہ عمر جب آج کا نوجوان والدین کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ عتیقہ بغاوت نہیں کرتی، وہ ایک ہتھیار بن جاتی ہے۔ اس کی شادی جعفر پاشا سے کر دی جاتی ہے۔ جذبات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، یہ ایک اتحاد ہے، ایک معاہدہ، وفاداریوں کے مضبوط ہونے کا اعلان ہے۔ 5 سال اور پاشا فوت ہو جاتا ہے۔ اس کی جوانی کی زندگی کا پہلا باب بند ہو جاتا ہے۔ وہ خاندان کی آغوش میں واپس آ جاتی ہے، نہ تو سوگوار بیوہ کی طرح بلکہ ایک آزاد ہونے والے اثاثے کی طرح۔ ماں پھر سے اسے لگا سکتی ہے۔ نیا شوہر کوجا کنان پاشا، 1633، نسل سے گرجین، روح سے عثمانی، کوسم کا وفادار ساتھی۔ ان کا گھر محض ایک رہائش گاہ نہیں رہتا بلکہ ایک اسٹریٹجک میلے کا مرکز بن جاتا ہے، جہاں اثر و افلوس کے دھاگے بنے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک موڑ آتا ہے جس طرح کے موڑ ڈرامہ نویش پسند کرتے ہیں، کیونکہ زندگی نے پہلے ہی انہیں ایجاد کر لیا ہے۔ کوسم کو کرائمیائی خان کی طرف سے ایک نوجوان لونڈی تحفے میں ملتی ہے، ترخان، وہ لڑکی جس کا نام تاریخ میں دینے والی کی قبر کھودنے والی کے نام کے طور پر درج ہوگا، لیکن ابھی وہ محض ایک تحفہ ہے۔ اور اسے کہاں رکھا جائے؟ البتہ بیٹی کے پاس، عتیقہ کے پاس۔ اس طرح سلطانہ خود جانے بغیر اپنی آنے والی تباہی کی آداب سکھانے والی بن جاتی ہیں۔ وہ ترخان کو زبانیں، روایات،
سرائے کا آداب سکھاتی ہیں۔ اس میں وہ علم بھرتی ہیں جو ترخان بعد میں پاگل ابراہیم اول کی بیوی اور سلطان محمد چہرم کی ماں بن کر خود کوسم کے خلاف استعمال کریں گی۔ مضبوط ستم ظریفی عتیقہ کا مدرسہ اپنا سب سے بڑا حریف تیار کر کے نکالتا ہے۔ یگین پاشا مر جاتے ہیں سال 1652، تقریباً فوری طور پر۔ اسی سال عاتقہ پھر سے شادی کر لیتی ہیں، دوگانجی یوسف پاشا۔ وہ 40 سال کے قریب ہیں، ایک عثمانی خاتون کے لیے معزز عمر، لیکن کوسم کی وراثت سے جوڑنے والی ایک کڑی، ایک علامت کے طور پر ان کی اہمیت اب بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ تیسری بار شادی کرتی ہیں۔ یہ شادی سب سے پرسکون، سب سے ذاتی معلوم ہوتی ہے۔ یوسف پاشا 1670 تک زندہ رہیں گے، انہیں تقریباً 2 دہائیاں نسبتاً سکون عطا کرتے ہوئے۔ اور بچے؟ ان کی شوریدہ زندگی کی اوپرا میں یہی اہم خاموش سانحہ ہے۔ ان کے تمام بچے تینوں شوہروں سے بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اس تضاد کا تصور کریں، وہ سلاطین کی بہن، والدہ سلطان کی بیٹی، عظیم وزیروں کی بیوی، سیاسی سازشوں کا مرکز، اور اس کے ساتھ ہی خالی حرم، بچوں کے کمرے میں خاموشی۔ ان کی ذاتی سلطنت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ ان کی ساری توانائی، ان کے تمام وسائل ماں، بھائیوں کی سلطنت کو مضبوط کرنے میں صرف ہو گئے، ان کی نہیں۔ وہ اپنی ماں کو زندہ دیکھتی ہیں، جو 1651 میں اسی ترخان کے حکم پر وحشیانہ قتل کر دی گئی تھی جنہیں انہوں نے کبھی سکھایا تھا۔ اپنے بھائی سلاطین کو زندہ دیکھتی ہیں، تقریباً 1674 میں خاموشی سے وفات پا جاتی ہیں۔ انہیں علیحدہ مقبرے میں نہیں بلکہ ان کے بھائی سلطان ابراہیم کے تربے میں آیا صوفیہ میں دفنایا جاتا ہے۔ عاتقہ سلطانہ نہ تو ناکامی ہے اور نہ ہی فتح، یہ کردار کی بے عیب ادائیگی ہے۔ کوسم سلطان کی بیٹی کا کردار، وہ اپنی ماں کے ہاتھوں میں ایک مثالی اوزار تھیں، فرما بردار، رابطہ کار، سفارتکار۔ اس کی کہانی وفاداری کی ایسی داستان ہے جو اپنی ذات کے خلا میں تبدیل ہو گئی۔ وہ زنجیر کی ایک مضبوط کڑی تھی جو خود کبھی نئی زنجیر کی بنیاد نہ بن سکی۔ ماں کی عظیم چھاؤں اتنی طویل تھی کہ اس میں کوئی اپنا پودا پروان نہ چڑھ سکتا تھا۔ ابراہیم اول، وہ پنجرے کا شکار جس نے اپنی سلطنت کو کھا لیا۔ وہ 5 نومبر 1615 کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش تک کوسم سلطان بحیثیت احمد اول کی سربراہ محبوبہ حرم پر مضبوطی سے قابض تھیں۔ ابراہیم ان کا 5واں اور آخری بیٹا تھا جو ولی عہدی کی جنگ میں ان کا حصہ تھا۔ بچپن میں اس نے دیکھا کہ توپ کاپی محل میں اپنے کمروں کی دیواروں سے باہر کی دنیا تباہ ہو رہی تھی اور دوبارہ خون سے تعمیر ہو رہی تھی۔ 1617 میں اس کے والد کا انتقال جب ابراہیم 2 سال کا تھا۔ 1621 میں اس کے بڑے بھائی محمد کی پھانسی۔ 1623 میں دوسرے بھائی مراد چہارم کی تخت نشینی۔ یہ سب اس کے لیے تاریخ نہیں بلکہ اس کے سنہرے پنجرے کی کھڑکی سے باہر منظر کا بدلنا تھا۔ یہ پنجرہ، قفس، شہزادوں کے لیے الگ تھلگ کمروں کا نظام، اس کی پوری کائنات 22 سال تک تھا، پہلے اپنے بھائی قاسم کے ساتھ اور پھر مراد کے حکم پر اس کی پھانسی کے بعد تنہا۔ اسے قرآن، فارسی شاعری اور فوجی علوم پڑھائے گئے، لیکن سب سے بڑا سبق خوف تھا۔ خواصراؤں کی سرگوشیاں، دروازے کے پیچھے قدم، ہر آواز موت کا پیغام لے کر آتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس تنہائی سے ابراہیم ایسا نکلا جس کا دماغ لعنت سے تاریک تھا۔ جدید اصطلاح میں یہ شدید پراگندگی، شیزوفرینیا یا گہرے صدماتی افسردگی کی علامات تھیں۔ وہ زری اور پگڑی میں چلتا پھرتا زخم تھا۔ جب 1640 میں مراد چہارم جگر کے مرض سے مرا، سلطنت ہکا بکا رہ گئی۔ تمام جائز مرد وارث فوت ہو چکے تھے، صرف ابراہیم بچا تھا، محل کے پچھلے کمروں کا ایک سایہ۔ کوسم سلطان، جو دوبارہ والد سلطان اور نائب السلطنت بنی، نے اپنے آخری بیٹے کو پرتکلف طریقے سے تخت پر بٹھایا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، 24 سالہ مرد، زرد اور خوفزدہ، ینگچریوں کی سلامتی کے درمیان۔ آزادی اس کے جمع شدہ جنون کے تخت پر اچانک پھٹ پڑنے کا سبب بنی۔ قید سے ٹوٹی ہوئی ابراہیم کی نفسیات آزادی کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے حکومت نہیں کی بلکہ اپنے بچپن کے صدمات کو پوری سلطنت کے خزانے کے ساتھ کھیلا۔ اسے دیوانہ کا لقب ملا۔ یہ محض شراب نوشی نہیں تھی، یہ ایک جنونی وسوسہ تھا۔ اس کا جنون پشم اور خاص طور پر سمور بن گیا۔ وہ اپنے وزراء سے مطالبہ کرتا کہ اس کے لیے سمور کا پورا سمندر تلاش کرے اور ایک ایسی بڑی قبہ بنانے کا حکم دیا جو ایک صوبے کی سالانہ آمدنی کے برابر قیمت کی تھی۔ اس کی عیاشیاں، جواہرات سے بھرے کمرے جہاں وہ پہلے خسرو سلطان اور پھر شویکر سلطان جیسی محبوباؤں کے ساتھ مست رہتا، خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا۔ کوسم سلطان اقتدار کی باگڈور سنبھالنے کی کوشش میں حیدر پاشا جیسے وفادار افراد کو عہدوں پر فائز کرتی رہیں،
لیکن ان کا بیٹا یعنی سلطان ابراہیم ہر نظر میں سازش ہی دیکھتا تھا۔ عظیم وزراء کو دستانے کی طرح بدلا جاتا رہا، جن میں سے بہت سے کو پھانسی کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ خارجہ پالیسی اس کے ہذیان کی کوسی بن گئی۔ دردانیال میں وینس کے ہاتھوں شکست، کریٹ کی جنگ کا تباہ کن آغاز۔ سلطنت اس کے ہسٹیریوں کے پس منظر میں خلا کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس کی زیادتیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ معمولی قصور پر بھی وہ خواصراؤں کو ڈبو دینے کا حکم دیتا۔ ایک دن یہ افواہ سن کر کہ حرم کی کسی لونڈی نے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کیا ہے، اس نے پورے حرم تقریباً 300 عورتوں کو بوسفورس میں ڈبو دینے کا حکم دیا۔ اس کے لیے حقیقت مٹ چکی تھی۔ 1648 عیسوی تک صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا۔ مہنگائی، قحط، یعنی چریوں کے بغاوتیں، دیوان اور علماء یعنی اعلیٰ ترین مذہبی رہنماؤں نے فتویٰ جاری کیا کہ سلطان اپنے ہوش میں نہیں ہے اور حکمرانی کے قابل نہیں۔ یہاں تک کہ قاسم سلطان، جو اپنے بیٹے کے ذریعے اقتدار کو بچانے کی مایوسانہ کوشش میں تھیں، نے محسوس کر لیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ انہیں مادری جذبات اور سرد مہرانے سیاسی حساب کے درمیان پھاڑ دیا گیا۔ اپنی نوجوان اور حوصلہ مند بہو ترخان سلطان، جو نابالغ پوتے محمد کی ماں کی کے دباؤ میں آ کر قاسم باغیوں کے پکڑ میں چلی گئیں۔ یہ ان کا انتخاب تھا، اپنے ہی بچے کی قربانی دے کر خاندان سلطنت کو بچانا۔ آخرکار جلد ہی اور بغیر کسی شہرت کے کام ہو گیا۔ 18 اگست 1648 عیسوی معزولی کے 10 دن بعد اس کمرے میں جہاں معزول سلطان کو رکھا گیا تھا، جلاد داخل ہوئے۔ ان کا ہتھیار ایک عام مخمل کا تکیہ تھا۔ 32 سالہ ابراہیم کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ اس کی لاش کو قالین میں لپیٹ کر بوسفورس کے پانیوں میں پھینک دیا گیا اور بعد میں سلیمانیہ میں واقع اپنے بھائیوں کے پاس معمولی طریقے سے دفن کر دیا گیا۔ اس طرح عثمانی تخت پر قاسم کے بیٹوں کی لائن ختم ہو گئی۔ اس کی حکمرانی 8 سال کی ہنگامہ آرائی مورخین خواتین سلطنت کے دور کی پستی ترین نقطہ سمجھتے ہیں، لیکن ابراہیم اول محض ایک ظالم نہیں تھا، وہ نظام حکومت پر ایک زندہ الزام تھا۔ وہ ریاست جس نے 20 سال تک ولی عہد کو جانوروں جیسے خوف میں رکھا، بالکل وہی حکمران پائی جس نے اسے خود پرورش دیا تھا، ایک شکی، ظالم اور حقیقت سے کٹا ہوا افریت۔ اس کی دیوانگی پورے خاندان سلطنت کی تشخیص تھی۔ تو جب اقتدار کی جنگوں کی گرد بیٹھ گئی تو کوسم کے پاس کیا بچا تھا؟ کاغذ پر عدد اور خطابات اور ایک بے پایاں خلا۔ سرکاری طور پر اس کے 2 بیٹے تخت پر براجمان تھے، مراد چہارم اور ابراہیم اول، مگر یہ ایک ہی لعنت کے 2 پورٹریٹ ہیں، بلندی پر تنہائی کے۔ بیٹیاں، دل شکستہ اسٹریٹجک اثاثے۔ ان کی تقدیریں ظاہری طور پر شاندار تھیں، عائشہ، فاطمہ، گوہر خان، خنزادہ، ہر ایک عظیم وزیروں کی بیوی یا ماں بنی، ماں کے سیاسی اتحاد میں ایک اہم کڑی۔ ان کی شادیاں شطرنج کی بساط پر چالیں تھیں جو اتحاد مضبوط کرتی تھیں اور خطرات بے اثر کرتی تھیں، مگر ان کی ذاتی زندگی ڈراموں سے بھری پڑی تھی۔ زندگی کے آخری حصے تک کوسم کا کوئی زندہ بیٹا نہ بچا تھا۔ اس کی طاقت بیٹیوں اور پوتوں میں مرکوز تھی۔ اس نے اپنے پوتے محمد چہارم کے لیے اس کی ماں ترخان کے خلاف حرم کی آخری زنانہ جنگ میں جان تک لڑی اور ہار گئی۔ اسے بہو کے حکم پر قتل کر دیا گیا اور اس کے بدن کو ذلت کے ساتھ محل کے دروازے سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس کی اولاد کی تقدیر عثمانی مفارقت کی بہترین عکاسی ہے۔ شاہی خاندان کو بچانے کے لیے اس کے انفرادی ارکان کو منظم طور پر تباہ کرنا ضروری تھا۔ اقتدار کو تھامنے کے لیے محبت، اعتماد اور ماں بہن کے رشتوں کی قربانی دینا ضروری تھا۔